الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ۔ ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأۃ نوح وامرأۃ لوط كانتا تحت عبدین من عبادنا صالحین فخانتاہما فلم یغنیا عنہما من اللہ شیئا۔ دوستو، آج کا یہ ویڈیو جو ہے وہ قرآن مجید کی آیات کے بارے میں ہے جو کہ اللہ یاری صاحب ان کی غلط مقصد لیتا ہے، غلط مفہوم لیتا ہے۔ وہ آیات میں آپ لوگوں کے سامنے پیش کر رہا ہوں آج۔ مہربانی فرما کے اس کو غور سے سننا ہے۔ پہلے تو بات یہ ہے کہ وہ عائشہ صدیقہ اور حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما، ان دونوں کے لیے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج ہیں اور مومنوں کی مائیں ہیں، یہ ان دونوں کے لیے قرآن مجید کی آیت پڑھتا ہے سورۃ تحریم کی کہ لوط علیہ السلام اور نوح علیہ السلام کی بیویوں کا ان کے ساتھ جو ہے نا کنایا کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے، اے لوگوں میں تمہارے لیے مثال بیان کرتا ہوں ان دو عورتوں کا، جو ایک نوح علیہ السلام کی بیوی ہے، ایک لوط علیہ السلام کی بیوی ہے۔ انہوں نے اپنے نبیوں کے ساتھ خیانت کی، دھوکہ کیا، اور وہ کافراں تھیں، کفر پر تھیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مثلا للذین کفروا، جنہوں نے کفر کیا۔ تو یہ کہتا ہے کہ یہ کنایا ہے۔ کنایا یہ ہے کہ ظاہراً یہ نوح علیہ السلام کی بیوی کی طرف اشارہ ہے اور لوط علیہ السلام کی، لیکن حقیقتاً یہ عائشہ صدیقہ اور بی بی حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف اشارہ ہے۔ یعنی کہ وہ یہ کہتا ہے کہ یہ دونوں کافراں تھی، کیونکہ اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کافر عورتوں کی اللہ تعالیٰ مثال بیان کر رہا ہے، جو دو تھی، حضرت لوط علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام کی۔ تو وہ کہتا ہے یہ کنایا ہے۔ اس آدمی سے پوچھا جائے کہ کتنا اس نے یہ بڑا دھوکہ دیتا ہے، کتنا یہ جو ہے نا یعنی کہ قرآن مجید کی آیتوں کا غلط تفسیر کر رہا ہے۔ میرے بھائیوں، آج اللہ یاری کو تو یہ پتہ چل گیا کہ یہ کنایا ہے بی بی عائشہ اور بی بی حفصہ کو، اور اس میں کیونکہ نوح علیہ السلام اور لوط علیہ السلام کی بیویوں کو کافر کہا گیا، تو کہتا ہے یہ کنایا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کی طرف، دونوں کی طرف۔ اب مجھے یہ بتاؤ، اگر یہ کافرہ ہو گئی، کیونکہ لفظ کفر ہے اور وہ بھی کافر مان رہا ہے کہ دونوں وہ کافر ہیں، استغفر اللہ اور معاذ اللہ، تو کیا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جس پر قرآن مجید کی آیتیں اتری تھیں ان کو یہ پتہ نہیں تھا؟ اس کو جو ہے نا اللہ یاری کو پتہ چل گیا کہ یہ کنایا ہے، تو جس کے اوپر قرآن نازل ہو رہا ہے، میرے بھائیوں ذرا غور سے سنیں، توجہ سے دیکھ کر، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جن پر قرآن اتر رہا ہے اس کو یہ پتہ نہیں تھا، اس کو پتہ نہیں پڑا کہ یہ کنایا ہے میری بیویوں کی طرف، اور پھر کافرہ ہیں یہ، قرآن مجید کہتا ہے کافرہ ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو پتہ نہیں چلا، اللہ یاری کو 1400 سال کے بعد میں پتہ چلا اس آیت کا، جس کا مطلب یہ ہے اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ تھا کافر عورتیں ہیں یہ، تو میرے بھائیوں قرآن مجید کی آیت کہتی ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سورۃ ممتحنۃ کی آیت ہے کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ولا تمسکوا باسم الکوافر، باسم الکوافر، کافر عورتوں کو آپ روکے نہ رکھیں اپنے پاس۔ تو یہ قرآن مجید کے آیت پر جو سورۃ ممتحنۃ کی آیت نمبر ہے میرے بھائیوں 10 نمبر، سورۃ ممتحنۃ پارہ 28واں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فلا تمسکوا، اے لوگوں تم نہ روکے رکھو، باسم الکوافر، کافر عورتوں کو اپنے نکاح میں روکے نہ رکھو۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کافر عورتوں کو روکے رکھا۔ اللہ یاری کہتا ہے کافر عورتیں تھیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو روکے رکھا، یعنی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کافرہ نہیں ہے، اور اگر اللہ یاری کے بات کو مانتے ہیں ہم تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ناگوار بنتے ہیں۔ یہ اس کی انٹرپریٹیشن قرآن مجید کی آیاتیں جو فہم لیتا ہے اور تفسیر بیان کرتا ہے، بہت غلط بیان کرتا ہے میرے بھائیوں۔
دھوکہ دیتا ہے، لوگوں کو گمراہ کر رہا ہے۔ یہ صرف یہاں تک نہیں کہ لوگوں کو گمراہ کر رہا ہے، بلکہ استغفر اللہ معاذ اللہ ایسی تفسیر کر رہا ہے جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی پتہ نہیں تھا۔ لوگ کہتے ہیں کہ ان سے بات کرو، ان سے کیا بات کریں جو قرآن مجید کی آیتوں میں تحریف کر رہا ہے، معنوی تحریف کر رہا ہے۔ آیتوں سے وہ مفہوم نکلتا نہیں جو یہ ظالم نکال رہا ہے۔ اما عائشہ صدیقہ اور اب صاحب جب کافراں تھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روک کر کیوں رکھا؟ پھر تمہارے احتجاج تبریزی میں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت علی نے پھر وہ کہتے ہیں کہ معاذ اللہ نکاح کر لیا تھا حضرت عائشہ صدیقہ کو جنگ جمل کے دوران، پھر کہا کہ مجھے آپ کو طلاق دینی پڑے گی، تو کافر عورت سے پھر حضرت علی کی شان بھی آپ نے گرا دی کہ اگر وہ کافر عورت تھی حضرت علی تو پہلے ماں سے نکاح نہیں کر سکے گا، لیکن احتجاج تبریز میں ہے کہ علی نے نکاح کیا تھا تو کافراں تھی، تو اس کے ساتھ یہ قرآن مجید کی آیات کا علی کو بھی پتہ نہیں تھا کہ لوط علیہ الصلوۃ والسلام کی بیویوں کا ذکر حفصہ اور عائشہ کی طرف ہے، تو میں ان کافر عورتوں سے جن کو قرآن نے صورت جو ہے نا تحریم کے اندر کافر کہا ہوا ہے، ان سے میں نکاح کیسے کر رہا ہوں؟ نہ رسول کو پتہ تھا نہ علی کو پتہ تھا۔ یہ ایسی ظالم معنی کرتا ہے، ترجمہ کرتا ہے کہ کسی کو یہ نہیں چھوڑتا۔ پھر میرے بھائیوں ایک تو یہ آیت ہوئی، پھر وہ آپ ذرا میرے بھائیوں غور سے سنیں کہ قرآن مجید جب کہتا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا من کنت مولا فہذا علی مولا، اس حدیث پر بھی غور کریں، کوشش کریں ہماری کلپ کو میرے بھائی پورا سننے کی۔ آپ لوگوں کو بہت سارے اشکالات انشاءاللہ العزیز دور ہو جائیں گے۔ ہم یہاں پر صرف خالص اسلام پیش کرتے ہیں، ملاوٹی نہیں۔ آپ دیکھیں اگر یہ بات تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا کہ جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے، ٹھیک ہے، اور اس کا مقصد یہ ہے کہ آپ علی کو مولا کہیں، کہنے کی حد تک یہ تھا کہ اس کو کہیں، تو پھر مجھے یہ بتاؤ ساری کتابیں آپ اٹھا کے دیکھیں شیعوں کی، اصول کافی، ملا یحذر الفقی، استبصار، احتجاج تبرسی، انشاءاللہ العزیز پہلے زمانے میں امام حسن نے بی بی خاتون جنت بی بی فاطمہ بی بی حسنین کریمین یا حضرت عباس حضرت عبداللہ بن عباس، اس وقت کے جو لوگ تھے وہ کیا پھر رسول اللہ حضرت علی کو مولا کہتے تھے، مولا کہہ کر پکارتے تھے۔ یہ قرآن مجید کے اندر آیت آئی ہے، قرآن مجید کے اندر کہ یوسف علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے ساتھی سے کہا تھا کہ اذکرنی، میرا ذکر کرنا عند ربک، تم میرے ساتھی جیل کے ساتھی تم جا رہے ہو، بادشاہ کے جو ہے نا آپ خاص آدمی بن رہے ہیں، تو میرا ذکر اپنے رب کے ساتھ کرنا۔ رب کا لفظ استعمال کیا ہے بادشاہ کے لیے، تو کیا اب ہم بادشاہ کے لیے رب کا لفظ استعمال کیوں نہیں کرتے؟ یہ تو قرآن مجید میں ہے، وہ تو حدیث میں ہے، سورۃ یوسف میں ہے نا، 2-3 جگہ پر وہاں پر لفظ استعمال ہوا ہے۔ یوسف علیہ السلام نے کیا کہ اپنے رب کے پاس مجھے یاد کر لینا، اس کو بتانا کہ ایک بے گناہ آدمی جیل کے اندر پڑا ہوا ہے، تو وہاں بادشاہ کے لیے، حکمران کے لیے رب کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ تو کیا اب ہم وزیر اعظم وزیر اعلیٰ کے لیے رب کا لفظ استعمال کریں حکمرانوں کے لیے؟ یہ کہنے کے لیے نہیں ہوتا۔ تو میرے بھائی اگر آپ اس کا مراد چلو یہ لے لیتے ہیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ کے رسول نے کہا جس کا علی مولا ہے، جس کا میں مولا ہوں تو علی مولا ہے، علی تو بعد میں مولا بنتا ہے، اگر کہنے کی حد تک ہے تو پھر پہلے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہو نا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو مولا کہتے ہی نہیں ہیں، نبی مولا محمد مولا وہ تو کہتے نہیں ہیں، لیکن علی مولا ہو گیا۔ علی مولا تو بعد میں ہوگا، پہلے تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہنا پڑے گا۔ یہ عجیب معاملہ ہے کہ حدیث کو خود نہیں مانتے۔ اس حدیث کو اگر کہنا ہے تو آپ نے حدیث کو نہیں مانا، کیونکہ حدیث کہتی ہے کہ پہلے تو محمد کو مولا جو کہے گا تو وہ پھر علی کو مولا کہے، تو محمد مولا کہتے ہی نہیں ہیں، نبی مولا کہتے ہی نہیں ہیں، اور علی مولا کہتے ہیں، تو آپ حدیث کو بھی نہیں مانا، آپ نے کہاں مانا؟ یہ غور کریں میرے بھائیوں، میرے دلائل کا اوپر۔ یہ نہیں کہ کسی کو آپ نوجوان دیکھتے ہیں خوبصورت ہے چہرے کے حساب سے اور ڈائلاگ وغیرہ اچھے انداز میں بات کرتا ہے تو آپ کہیں کہ بس یہ حق پر ہے، اور وہ اگر کوئی بندہ بوڑھا ہے عمر بڑی ہے تو آپ اس کو کہیں کہ یہ بس بندہ جو ہے نا یہ بابا ہو گیا تو لہٰذا یہ اس کی ہر چیز بات غلط ہے۔ نہیں، عمر کے تقاضاؤں کو آپ نہ دیکھیں اور خوبصورتی کو بھی نہ دیکھیں، آپ دلائل کو دیکھیں کہ دلیل جو ہے نا وہ کتنا وزنی ہے۔
दलाइल की तरफ आए मेरे भाइयों। तो यहाँ भी पर भी वो ये लोग धोखा देते हैं जो अली मौला कहते हैं। अली मौला कहने वालों को पहले मोहम्मद मौला और नबी मौला कहना चाहिए। अगर नहीं कहते तो इसका मतलब ये है कि वो जो है ना इस हदीस को वो उन्होंने माना ही नहीं है। और दूसरी बात यह है कि ये कहने के लिए नहीं है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये मौला कहें। हमें अल्लाह यारी और आज के उलमा को नहीं देखेंगे। किसी ये हदीस पहले भी थी या नहीं थी? सहाबा कराम के दौर में और उस वक्त जो लोग थे अहले बैत, वो भी उनके नज़दीक भी तो ये हदीस थी ना। तो क्या उन्होंने इस हदीस के कहने की वजह से, इस हदीस में लफ्ज़ मौला के आने की वजह से, तो वो उस वक्त बीबी खातून जन्नत, इमाम हसन हुसैन और दूसरे जो साथी थे इमाम अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के, तो वो कहते थे कि मौला अली किसी भी किताब में नहीं आया। सहाबा कहते थे मौला अली नहीं, सहाबा कहते थे मौला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सवाल ये है कि हम कुरान और हदीस की माना और मफ़हूम सहाबा वाला और अहल बैत वाला जो उस वक्त ये हदीस है जो बयान हुई थी उस वक्त के लोगों की गवाही माने या आजकल के लोगों की गवाही माने? हम आजकल के लोगों को उलमा की बातों को माने, उनकी तफसीर मानेंगे, अब उस वक्त के लोगों की तफसीर को मानेंगे। सहाबा और अहल बैत जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में थे, जब वो हदीस पेश हुई थी, उन्होंने क्या मफ़हूम लिया था इस हदीस का? क्या उन्होंने कभी कहा अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को मौला या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मौला कह के पुकारा? उन्होंने नहीं किया। तो हमें उनके रास्ते को पकड़ना पड़ेगा। आजकल के लोगों का रास्ता पकड़ना नहीं है, वो सहाबा और अहल बैत के रास्ते को आप पकड़ें, फिर आप हिदायत पे होंगे। अपनी तरफ से बनाएंगे तो ये गुमराह हो जाएंगे। तो यहाँ पर भी वो ये लोग जो है ना अपनी तरफ से तशरीहात करते हैं, मफ़हूम लेते हैं हदीस का, और इसमें भी वो गलत है। सूरत आल इमरान आयत नंबर 146 है। अल्लाह तबारक तआला फरमाता है वकअय्यिम मिन नबिय्यिन कातल मअहू रिब्बियून कसीर। ये आयत नंबर 147 सूरत आल इमरान है। वकअय्यिम मिन नबिय्यिन, बहुत सारे पैगंबर थे, कातल जिन्होंने क़िताल किया, जंगें की, मअहू रिब्बियून उनके साथ अल्लाह वाले होते थे। कितनी तादाद में वो होते थे? कुरान कहता है कसीर, कसीर तादाद में होते थे अल्लाह वाले। उनके साथ बहुत सारे पैगंबर जिन्होंने जिहाद किया, कुरान कहता है कि उनके साथ अल्लाह वाले होते थे, रिब्बियून होते थे। वो कितनी तादाद में थे? तो कुरान कहता है कसीर, कसीर तादाद में थे। कसीर तादाद में अल्लाह वाले होते थे, कसीर तादाद में मुनाफिक नहीं होते थे। अब ये कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ थे, उनमें अक्सरत माज़अल्लाह गुमराहों की थी। जबकि अल्लाह ताला फरमाता है पैगंबर जो पहले हो गुज़रे हैं उनमें अक्सरत जो थी तादाद के हिसाब से अक्सरत अल्लाह वालों की होती थी, अल्लाह के नेक बंदे साले लोगों की होती थी। और ये अजीब मामला है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जो जंगें लड़ें तो आप उनको कहें कि सवाए चंद के या अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु पैंतन बस ठीक से, बाकी तो सारे के सारे मुनाफिक निकले। और अल्लाह ताला कहते हैं और नबियों के साथ तो कसीर तादाद में अल्लाह वाले थे। और इनका अकीदा यह है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ उनकी तादाद अक्सरियत में नहीं थी, अक़लियत में थी। ये भी कुरान मजीद के साथ जो है ना ये गलत मफ़हूम लेते हैं जो है ना हमारे शिया भाई। इनको गौर करना चाहिए कि हम क्या करते हैं कुरान मजीद के साथ। फिर आप सुने कुरान मजीद कहता है इन्ना आतैना कल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्न शानिअका हुवल अबतर। ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने आपको कौसर दिया। कौसर जो है मुबालगे का सीगा है, कसीर की, कसीर तादाद में हमने आपको कसरत के साथ हमने आपको दिए हैं। क्या दिए हैं? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर आपको औलाद नहीं है, जैसे ये लोग तना देते हैं कि आप अबतर हैं, आप बे औलाद हैं, तो कोई बात नहीं है। अगर आप नस्ल के हिसाब से आपकी औलाद नहीं है बची आपकी तो खैर है, कोई बात नहीं है। इन्ना आतैना कल कौसर है, रूहानी औलाद तो हमने आपको बहुत दी ना। उम्मत तो आपको कसरत के तादाद में दी है ना, मानने वाले लोग तो आपको बहुत ज़्यादा कसीर तादाद में हमने दी है ना। कौसर मुबालगा है कसरत का, बहुत ज़्यादा तादाद कौसर, यानी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रूहानी औलाद बहुत ज़्यादा कसरत में है। तो उस वक्त सारे लोग तो कसीर तादाद में मानो ना कि सहाबा कराम।
یہ عجیب معاملہ ہے کہ جن کے ساتھ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھے، جن کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، وہ تو تعداد میں قلیل تھے، لیکن بعد میں اللہ یاری کی تبلیغ سے اور لوگوں کی تبلیغ سے مومن لوگ بڑھ گئے ہیں۔ یار حد ہو گئی کہ اللہ یاری کی تبلیغ سے اور نجفی اور مختلف لوگوں کے نقوی اور تقوی لوگوں کے کہنے کے حساب سے تو لوگ بڑھ رہے ہیں، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تبلیغ کی، وہ لوگ جو ہے نا کثرت میں نہیں تھے، بلکہ کثرت کے حساب سے نہیں، 3 بندے سے باقی سارے منافق نکلے، نعوذ باللہ منہ۔ تو یہاں پر بھی لفظ کوثر کا ہے کہ کوئی بات نہیں، جسمانی اور نسل کے حساب سے آپ کی اولاد اگر نہیں ہے، آپ کے بیٹے وغیرہ جوانے میں ہی فوت ہو گئے تھے، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ گھبرائیں نہیں۔ ایک معنی اس کی یہ بھی ہے کہ انا اعطیناک الکوثر، ہم نے آپ کو کثرت کی تعداد میں امت دیا، صحابہ کرام آپ کے ساتھی، ان کی تعداد تو کثرت میں ہے نا۔ تو یہاں پر بھی کوثر۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ایک اور جگہ پر فرمایا، اور یہ اعطیناک الکوثر، یہ ماضی کا صیغہ ہے، ہم دے چکے ہیں کثرت کے ساتھ۔ اور اس وقت جو اللہ تعالیٰ نے دیے، جب یہ آیت اتری تھی، کثرت تعداد میں دے چکے ہیں آپ کے روحانی اولاد، وہ کثرت تعداد میں ہے اس وقت، یعنی کہ صحابہ کرام، ماضی کا صیغہ ہے میرے بھائیوں۔ انا اعطیناک الکوثر، ہم نے آپ کو کثرت تعداد میں فرمان بردار روحانی اولاد دیے، امتی دیے ہیں، کثیر کے تعداد میں، کثیر بھی نہیں، یہ معنی ہوگی بہت زیادہ کثرت سے آپ کو دیے، بہت زیادہ کثیر تعداد میں ہم نے آپ کو دیے، دے چکے ہیں۔ اور تو اس وقت کون سے تھے؟ صحابہ۔ اس کا مطلب کہ صحابہ کرام کی بہت زیادہ تعداد ٹھیک تھی، اللہ والے تھے، اور جن پر اللہ تبارک و تعالیٰ کو بھی فخر ہے، اور نہ کہ وہ بہت قلیل تعداد میں تھے، 3 یا 4 تھے۔ تو یہ بات بھی بہت غلط ہے ان کی۔ پھر سورۃ التحریم میرے بھائیوں آیت نمبر 8 میں ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یوم لا یخزی اللہ، اس دن اللہ تعالیٰ خوار نہیں کرے گا، ذلیل نہیں کرے گا نبی، اپنے نبی کو، والذین آمنوا معہ، اور ان لوگوں کو بھی جو ایمان لائے۔ کب کے لوگ جو ایمان لائے؟ معہ، جو ان کے ساتھ ہیں، جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اس کو بھی اللہ تعالیٰ خوار نہیں کرے گا اور رسوا نہیں کرے گا اللہ تعالیٰ۔ اور کون ہیں جن کو اللہ تعالیٰ رسوا نہیں کرے گا؟ اللہ فرماتا ہے والذین آمنوا، جو ایمان والے ہیں۔ تو ایمان والے کس زمانے کے؟ کس زمانے کے لوگوں کو اللہ رسوا نہیں کرے گا؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے معہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ساتھ تھے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے لوگوں کو رسوا نہیں کرے گا اللہ تعالیٰ، جنت میں دے گا، آگے پیچھے نور ہوں گے۔ یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے بالکل سورۃ التحریم کی آیت نمبر 8 میں فرما دیا کہ اللہ تعالیٰ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ساتھی ہیں، تو اللہ تعالیٰ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے میت میں ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبیت میں ہیں، میت میں ہیں، ان کے ساتھ ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ رسوا نہیں کرے گا۔ وہ پھر سوال پیدا ہوتا ہے کہ والذین آمنوا معہ، ان میں سے سارے لوگ یا کچھ ان میں سے، من یا بعض نہیں ہے، والذین آمنوا معہ، جو ایمان لائے ہیں ان میں، ان کے ساتھ، بعض کا لفظ بھی نہیں ہے اور من کا بھی نہیں ہے کہ ان میں سے کچھ، من ہوتا تو ہم کہتے ہیں ان میں سے کچھ لوگ، بعض کا لفظ ہوتا تو ہم کہتے ہیں کہ بعض لوگ۔ تو اللہ تعالیٰ نے نہ بعض کا لفظ یہاں پر لایا، نہ من کا لفظ ہے، فرمایا والذین آمنوا معہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو ایمان لائے ہیں سارے کے سارے، وہ جنت میں ہوں گے، اللہ ان کو رسوا نہیں کرے گا۔ یہ ثابت ہوا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورۃ فرقان آیت نمبر 27 ہے میرے بھائیوں، وَيَوْمَ يَعْضُ الظَّالِمُ عَلَىٰ يَدَيْهِ، قیامت کے دن ظالم اپنے ہاتھ کاٹ کر کھائے گا۔ کیوں ظالم اپنے ہاتھ کیوں کاٹے گا قیامت کے روز؟ یقول یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، وہ کہے گا کاش میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایمان لاتا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والا طریقہ پکڑتا، مع الرسول، رسول کے ساتھ ہوتا۔ یعنی کہ میت رسول بہت ہی اعلیٰ چیز ہے کہ کافر ظالم ہاتھ کاٹ کر کھائیں گے،
ہاں اس کا مطلب یہ ہوا کہ ظالم وہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے میت میں نہیں ہے۔ اگر یہ ظالم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے میت میں ہوتا تو پھر ہاتھ تو نہیں کاٹتا۔ ہاتھ کاٹنے کا مقصد یہ ہے کہ ظالم قیامت میں دیکھے گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے میت میں اور صحبت میں جو لوگ رہے، جو ان کے ساتھ تھے، وہ جنت میں جا رہے ہیں سارے کے سارے۔ اس لیے یہ کہے گا کہ میں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں نہیں آیا تھا، میں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے میت میں نہیں تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایمان نہیں لایا تھا، لہذا اللہ فرماتا ہے یہ لوگ ظالم ہیں۔ تو یہ بھی معلوم ہوا کہ ظالم کون ہیں؟ ظالم وہ ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نہیں تھے۔ وہ ابو بکر عمر تو ساری زندگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں، مرنے کے بعد بھی تمنا کرتے رہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مزار شریف میں ہمیں ادھر ہی دفن کر دیں، اور رسول اللہ تعالیٰ نے ان کے دعاؤں کو قبول فرمایا۔ یہ کہتے ہیں کہ حکمران تھے، اس لیے حکمران تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ کیا حکمران کی چلتی ہے اللہ تعالیٰ اگر اللہ تعالیٰ کی مرضی نہ ہو تو حکمران کی مرضی کوئی حیثیت نہیں رکھتی میرے بھائیوں۔ یہ ان کی دعائیں تھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دفن ہونے کی، مدفون ہونے کے لیے، وہ اللہ تعالیٰ نے قبول کر دیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس آیت میں بھی اللہ نے بتایا کہ ظالم کون ہے؟ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے میت میں اور صحبت میں نہیں تھے۔ اور یہ ہاتھ کیوں کاٹے گا؟ ہاتھ اس لیے کاٹ رہا ہے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے میت میں اور صحبت میں تھے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے، وہ جنت میں جا رہے ہیں۔ اس لیے ہاتھ کاٹے گا کہ کاش میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوتا تو میں بھی جنت میں چلا جاتا۔ یہ قرآن مجید کی بھائی آیتیں ہیں، میں نے اپنے طرف سے آپ کو لوگوں کو نہیں بتا رہا ہوں۔ یہ آیت نمبر 27 ہے سورۃ فرقان، آپ ان پر غور کریں، میری ویڈیو کو پورا سنیں، انشاءاللہ العزیز پھر کبھی آپ لوگوں کو کوئی شکست نہیں دے سکے گا۔ کسی پھر فرقے سے ڈرنے کی کوئی آپ لوگوں کو ضرورت نہیں ہوگی، اور آپ کے سوالات کا پھر انشاءاللہ العزیز جواب بھی کوئی نہیں دے سکے گا۔ تو اللہ فرماتا ہے وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَىٰ يَدَيْهِ، ظالم ہاتھ کاٹ کر کھائے گا۔ کیوں؟ کہے گا کہ یا لیتنی اتخذت مع الرسول، رسول کے ساتھ ہوتا، رسول کے ساتھ ہو کر پھر اسلام پر عمل کرتا۔ اس کا مطلب کہ رسول کے میت اور صحبت بہت اعلیٰ چیز ہے، اور کیوں نہیں، رسول کی صحبت بہت بڑی چیز ہے۔ آپ لوگوں کو میں ایک ایگزامپل دیتا ہوں، مثال سے سمجھاتا ہوں کہ صحبت اور میت کیا چیز ہے۔ دیکھیں، آپ بلڈنگ اور عمارت بناتے ہو، ٹھیک ہے، اس میں آپ گارا بناتے ہیں نا، بلڈنگ میں گارا اینٹوں کے ساتھ ملاتے ہیں، وہ اتنا پکا نہیں ہوتا۔ پھر آپ سوچتے ہیں کہ جگہ پکی ہونی چاہیے، مضبوط ہونی چاہیے، موسمی اعتبار کے حساب سے بھی بارش وغیرہ بھی پڑتی ہے علاقے کے اندر تو وہ اور مضبوط ہو۔ گارے والی جگہیں زیادہ نہیں چلیں گی، تو پھر آپ کیا کرتے ہیں؟ ان کی مضبوطی دلانے کے لیے گارے کی جگہ پر، مٹی کے گارے کی جگہ پر آپ اس میں سیمنٹ ملاتے ہیں، سیمنٹ ملاتے ہیں نا، تاکہ زیادہ مضبوطی ہو۔ اب جب سیمنٹ آ گیا تو گارے سے زیادہ مضبوطی آ گئی۔ پھر آپ چاہتے ہیں کہ یار نہیں، میں نے تو کئی منزلہ عمارت بنانی ہے، تو آپ کو وہاں میسن وغیرہ جو ہے وہ کہتے ہیں کہ بھائی پھر یہ صرف سیمنٹ کام نہیں چلے گا، اس کے اندر لوہا ملانا پڑے گا۔ اب آپ نے لوہے کو ان کے ساتھ کر دیا۔ جب آپ لوہا اس میں ملائیں گے اینٹوں کے ساتھ، دیوار میں لوہا بھی ڈالیں گے تو اس میں مضبوطی اور آ جائے گی، کیونکہ لوہے کی میت اس میں داخل ہو گئی ہے، لوہے کی میت داخل ہو گئی۔ اب یہ جگہ بہت مضبوط ہو گئی۔ وہ لوہے کی مضبوطی والی اور سیمنٹ والی جگہیں، اینٹیں مضبوط ہو جاتی ہیں اللہ کے بندو، تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جن کے ساتھ میت ہو، جن کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ ہوں، تو ان کی مضبوطی اور ایمان کیا کہنا۔ اتنا بھی آپ لوگوں کو عقل نہیں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی میت اور صاحبیت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ ہونا کتنا امپورٹنٹ ہے۔ جیسے سیمنٹ اور لوہے سے اینٹیں مضبوط ہو جاتی ہیں، جگہ مضبوط ہو جاتی ہے، ایسے ہی وہ لوگ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، میت میں تھے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں تھے، ان کا ایمان کا کیا کہنا، وہ تو بہت ایمان کے حساب سے مضبوط ہو گئے۔ اور بنسبت ان لوگوں کے آج ہمارے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی میت نہیں ہے، جب ہمارے پاس، تو ہم کہتے ہیں کہ ہم ان سے زیادہ اچھے ہو گئے۔ جس بلڈنگ میں لوہا استعمال نہ کیا جائے اور گارا ہو، ان کے بارے میں کہتے ہو کہ لوہا نہیں ہے، گارا ہے، یا زیادہ مضبوط ہے۔
آج ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی میت نہیں ہے، صحبت نہیں ہے، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت یافتہ نہیں ہے، صحابہ کرام رسول اللہ کی صحبت یافتہ تھے۔ یہ کیسا عقیدہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحبت یافتہ کمزور ایمان والے تھے، آج ہم مومن ہیں، صحابہ اور اہل بیت سے زیادہ محبت کرنے والے تو ہم ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن کے ساتھ ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن تھے اور ان کا ایمان کمزور تھا۔ جن کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی میت ہے وہ کمزور ایمان والے، اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میت نہیں ہے وہ ان کا ایمان مضبوط ہو گیا۔ جس جگہ میں لوہا نہیں ہے وہ کمزور ہے، حد ہو گئی، جن کے ساتھ لوہا نہیں ہے وہ مضبوط ہو گئی عمارت، اور جس کے ساتھ لوہا ہے استعمال کیا گیا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ یہ عمارت کمزور ہے۔ یہ تو بے وقوف بندہ، کم عقلوں کی یہ نشانی ہے اور بے وقوفوں کی یہ نشانی ہے۔ تو یہ ہے صحابہ کرام، ان کی شان اس لیے کہ ان کا ایمان بہت بڑا تھا، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی میت تھی ان کے ساتھ۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ظالم لوگ اپنے ہاتھ کاٹ کر کھائے گا کہ کاش رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی میت میں ایمان لاتا میں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورۃ انبیاء کے اندر، قل ہاتوا برہانکم ھذا ذکر من معی و ذکر من قبلی، سورۃ انبیاء آیت نمبر 24 ہے۔ اے لوگو، یہ تو ذکر قرآن مجید میں ذکر ہے ان لوگوں کا جو میرے ساتھ ہیں، اور من قبلی جو مجھ سے قبل ہو چکے ہیں قرآن مجید میں، یہ تو ان کے ذکر وغیرہ ان کی باتیں آ رہی ہیں۔ قل ہاتوا برہانکم، لیکن تم تو اپنے ایمان کے بارے میں دلیل دو نا۔ اللہ جاری صاحب تم اپنے ایمان کی دلیل دو ہمیں۔ قرآن مجید کی آیت کہتی ہے اے لوگو، یہ جو قرآن مجید میں ذکر ہے ان لوگوں کا ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میرے ساتھ ہیں۔ قل ہاتوا برہانکم، تم اپنا دلیل لاؤ، ھذا ذکر من معی، یہ قرآن مجید تو ذکر ہے، اس کے اندر تو باتیں کی گئی ہیں ان لوگوں کے جو من معی، جو میرے ساتھ ہیں، ان کی تعریفات سے بھرا ہوا ہے۔ اور وذکر من قبلی، اور ان لوگوں کا ذکر ہے یہ قرآن مجید جو مجھ سے پہلے ہیں، ان کے بھی انبیاء اور ان کے طالوت علیہ الصلوۃ والسلام، موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام، عیسیٰ علیہ السلام کی حواریوں کے وغیرہ کے یہ ذکر ہے قرآن مجید میں۔ تو میرے ساتھی اور دوسرے انبیاء کے جو ساتھی تھے ان کا ذکر ہے، لیکن تم اپنا تو دلیل دو نا، تم کس طرح کے مسلمان ہو، تم کس طرح کا ایمان ہے۔ تو میں بھی یہی کہتا ہوں اس قرآن مجید کی آیت کے حساب سے، قل ہاتوا برہانکم، تم اپنا دلیل دو، تم کس طرح سے مسلمان مومن ہو۔ آج کل جو تنقید کرنے والے لوگ ہیں میں ان سے سوال کرتا ہوں، تم اپنا دلیل دو کہ تم کس طرح سے مومن، اپنے آپ کو ثابت کرو پہلے مومن، ان پر جرح کرنے والے ہو، پہلے اپنا تو ثابت کرو ایمان کہ تم کس طرح سے ایمان ہو، پھر ہم دیکھتے ہیں کہ تمہارا ایمان اور ان کا ایمان میں فرق ہے یا نہیں ہے۔ پہلے اپنا ایمان ثابت کریں آپ۔ قل ہاتوا برہانکم، ثابت کرو تم اپنا ایمان، دلیل لاؤ اس کے اوپر۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قرآن مجید کے اندر کہ، اور یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ابو بکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا، ان اللہ معنا، اے ابو بکر نہ ڈر، تمہارے اور میرے ساتھ اللہ ہے۔ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے جو ساتھی تھے نا، جب دریائے نیل کو کراس کر رہے تھے تو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام لفظ معنی استعمال نہیں کیا، وہاں کیا کہا، ان معی ربی سیہدین، میرا اللہ میرے ساتھ ہے۔ تو بنی اسرائیل کے جو لوگ ان کے ساتھ جا رہے تھے ان کو اپنے ساتھ کیوں نہیں ملایا؟ وہ اس لیے کہ آگے جا کر انہوں نے پھر گمراہ ہونا تھا، بچھڑے کی پوجا کرنی تھی۔ تو موسیٰ علیہ السلام، دلیل دے رہا ہوں، غور کریں بھائیو معنی لفظ کے اوپر کہ معی اور معنا میں کیا فرق ہے، تاکہ آپ لوگوں کو سمجھ میں آ جائے یہ چیزیں۔ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا ان معی ربی، اللہ میرے ساتھ ہے، ان معی ربی سیہدین، وہ مجھے راستہ دکھلائے گا۔ لیکن اوروں کو جو بنی اسرائیل کے لوگ تھے انہوں نے اپنے ساتھ نہیں ملایا، معنا نہیں کہا کہ ان اللہ معنا نہیں کہا تھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ اس وقت ایمان والے تھے، لیکن بعد میں انہوں نے بچھڑے کی پوجا کر کے مشرک ہونا تھا، شرک میں مبتلا ہونا تھا، اس لیے معنا موسیٰ علیہ السلام نے نہیں کہا۔ لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر ابو بکر کو ساتھ ملا کے کہہ دیا کہ ان اللہ معنا، ہم دونوں کے ساتھ اللہ تبارک تعالیٰ ہے، یعنی کہ یہ گارنٹی دے دی کہ ابو بکر کا ایمان آخری دم تک خراب نہیں ہوگا۔ اس سے بڑھ کر اور ثبوت آپ لوگوں کو بھائی میرے خیال میں اب کیا دیا جائے میرے بھائیو، سوچو۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ جو ولی ہے نا ان کو، جو ایمان والے ہیں ان کو ولی بناتا ہے۔ اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ تعالیٰ ولی بناتا ہے ان لوگوں کو جو ایمان رکھتے ہیں۔ یخرجہم من الظلمات الی النور، وہ جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں نا
وہ اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ کون سی مدد کرتا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یخرجہم من الظلمات الی النور، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو تمام ظلمات سے، ظلمات جمع ہے اور نور جمع نہیں ہے، ایک ہی چیز ہے، یخرجہم من الظلمات، ان کو تمام ظلمتوں سے، کفر کے ظلم سے، شرک کے ظلم سے، گالی گلوچ دینے کے ظلم سے، فسق اور فجور کے ظلم سے، اور منافقت کے ظلم سے، اللہ تعالیٰ نے ظلمات کا لفظ جمع کا صیغہ استعمال کیا ہے کہ جتنے بھی ظلم کے جو ہے نا ہیں، شپس ہیں، شکلیں ہیں، ان تمام شکلوں سے نکال کر اللہ تعالیٰ اپنے ولیوں کو کہاں لے آتا ہے؟ نور کی طرف لے آتا ہے، ہدایت والے راستے کی طرف لے آتا ہے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس کا مطلب یہ وہ پہلے ظلمات میں تھے، اللہ نے ان کو نکالا، ولیوں کو۔ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور، سورۃ بقرہ آیت نمبر 257 ہے، سورۃ بقرہ آیت نمبر 257 میں ہے کہ اللہ تعالیٰ، کیونکہ آپ پنجتن کی طرف یہ نہیں جائے گی۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آپ لوگوں کا عقیدہ ہے کہ وہ پہلے ظلمات میں نہیں تھے، یہ آیت بتا رہی ہے کہ اللہ کے ولی وہ ہوتے ہیں جو پہلے ظلمات میں ہوتے ہیں، بعد میں اللہ ان کو نور کی طرف لے آتا ہے۔ آپ اگر یہ کہتے ہیں کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو شروطات میں ہی ظلمات میں نہیں تھے، ظلمات کفر اور ظلمات شرک اور ظلمات فسق و فجور اور ظلمات نفاق کسی میں بھی نہیں تھے، تو یہ آیت ان کی طرف نہیں جائے گی، پنجتن کی طرف نہیں جائے گی، یہ ان کی طرف جائیں گے جو پہلے گمراہی کے اندر تھے، ظلمات میں تھے۔ تو اللہ فرماتا ہے میں نے ان کو ولی بنا کے ایمان کی طرف لے آیا، نور کی طرف لے آیا، اور ظلمات سے میں نے ان کو نجات دے دی، ظلمات میں برقرار نہیں رکھا، ان کو نکال دیا میں نے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ صحابہ کرام کے لیے فرمایا هو الذی، وہ اللہ تو وہ ہے۔ یہ آیت آپ لوگوں نے، میں سمجھتا ہوں بھائی کبھی نہیں سنی ہوگی، اور اگر سنی ہوگی تو اس پر آپ لوگوں نے غور نہیں کیا ہوگا، غور سے سن لیں، توجہ فرمائیں میرے بھائیو۔ هو الذی یصلی علیکم، وہ اللہ تو وہ ہے، صحابہ کرام جو تمہارے اوپر صلاۃ پڑھتا ہے، وملائکتہ، اور اس کے فرشتے بھی تمہارے اوپر صلاۃ کرتے ہیں، لیخرجکم من الظلمات الی النور، تاکہ تمہیں ظلمات سے نکال کے نور کی طرف لائے۔ یہ صحابہ کرام کی طرف ہے۔ اگر کوئی کہے کہ یہ پنجتن کے بارے میں، تو پنجتن کے بارے میں نہیں ہے، اس لیے کہ وہ پہلے ظلمات میں نہیں تھے، یہاں پر لفظ ظلمات موجود ہے، لیخرجکم، تاکہ تمہیں نکالے، من الظلمات، ظلمات سے، الی النور، نور کی طرف، وکان، اور بالمومنین رحیمہ، اور اللہ تعالیٰ مومنین کے اوپر تو بڑا رحم کرنے والا ہے۔ یہ سورۃ احزاب آیت نمبر 43 ہے، 43 آیت ہے۔ معلوم ہوا کہ یہ جو ہم درود پڑھتے ہیں نا، اللہم صلی اللہ محمد وعلی آلہ، یہ صحابہ کرام اس میں داخل ہو گئے۔ یہ قرآن مجید کی آیت ہے، بہت بڑا دلیل ہے کہ درود صحابہ کرام کے اوپر ہے، اہل بیت کے اوپر ہے، تو درود صحابہ کرام کے اوپر ہے۔ یہ آیت میں آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں، کبھی شاید آپ لوگوں نے نہیں سنی ہوگی، اور اگر سنی ہوگی تو یہ جو ہے نا تفسیر انشاءاللہ نہیں سنی ہوگی جو میں آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں، کہ وہ اللہ تو وہ ہے یصلی علیکم، جو تمہارے اوپر صلاۃ پڑھتا ہے، وہ ملائکتہ، اور اس کے فرشتے بھی، لیخرجکم من الظلمات الی النور، نور سے، ظلمات سے نکال کر۔ اور اللہ تعالیٰ یہ بھی فرماتا ہے میں صلاۃ ان کے اوپر تب بھیج رہا ہوں، اس لیے بھیج رہا ہوں ان کو سارے ظلمات سے میں نے نکال دیا ہے، نور کی طرف میں ان کو لے آیا ہوں۔ بس یہ صرف 3 تھے جن کو اللہ تعالیٰ نے نکالا۔ تو نبی پاک یہ کہتے ہیں یہ عجیب معاملہ ہے، تو اللہ تبارک تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے یہ صحابہ کرام ہیں، اور اگر جن کے اوپر اللہ تبارک تعالیٰ صلاۃ پڑھتا ہے، درود پڑھتا ہے، اور جگہ پر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ سورۃ النساء کی آیت ہے میرے بھائیو، آیت نمبر 64 ہے۔ جن لوگوں نے اپنے نفسوں کے اوپر ظلم کیا، جاؤ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ آپ کے پاس آتے، آپ کے میت میں رہتے، آپ کے ساتھ رہتے، جاؤ کا فاستغفر اللہ، تو اللہ تعالیٰ ان کو معاف کر دیتا، فاستغفر اللہ واستغفر لهم الرسول، اور پھر ان کے رسول بھی یقیناً معافی مانگتا۔ اب یہاں پر ہی بتایا جا رہا ہے کہ وہ جو ظالم لوگ تھے نا، وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ، جنہوں نے ظلم کیا تھا، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نہیں آتے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نہیں آتے تھے، یا آتے تھے تو بہت کم آتے تھے۔ اگر وہ زیادہ تعداد میں آتے، ہر وقت موجود ہوتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، تو اللہ تعالیٰ بھی ان کو معافی دیتا،
اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کے لیے بخشش کے لیے ہاتھ اٹھاتے۔ یہ قرآن مجید کی آیت ہے میرے بھائیوں، سورۃ النساء کی آیت نمبر 64 ہے۔ لیکن ابو بکر اور عمر نے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتھ، زندگی تو درکنار، حیاتی میں تو درکار، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وصال مبارک کے بعد بھی مزار شریف میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں، اور اللہ فرماتے ہیں میں ان کی معاف کر دیتا ہوں، اور رسول بھی ان کے دعائیں مانگے گا۔ تو میرے بھائیوں، سب سے بڑھ کر یہ آیت بہت ہی امپورٹنٹ ہے۔ آیتیں تو ساری قرآن مجید کی امپورٹنٹ ہیں، لیکن میرے بھائیوں یہ آج کی آیت یہ پھر غور سے سن لیں، اور میں یہ بھی سمجھتا ہوں کہ یہ آیت بھی آپ لوگوں نے نہیں سنی ہوگی آج تک، بہت کبھی امکان ہے کہ یہ آیت آپ لوگوں نے نہیں سنی ہوگی۔ اب جو میں بتا رہا ہوں آپ کو انشاءاللہ نوٹ کر کے جائیں آپ، اور اگر سنی ہوگی تو بہت کم لوگوں نے سنی ہوگی۔ سورۃ حجر آیت نمبر 47 ہے، 14واں پارہ ہے میرے بھائیوں، سورۃ حجر آیت نمبر 47۔ وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ إِخْوَانًا عَلَىٰ سُرُرٍ مُتَقَابِلِينَ۔ یہ سورۃ حجر میرے بھائیوں، وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ إِخْوَانًا عَلَىٰ سُرُرٍ مُتَقَابِلِينَ۔ 47 پیج ہے، 47 آیت ہے سورۃ حجر کی۔ اللہ اکبر، یہ میرے پاس یہ، اور ہم نے ان سے دور کر دیں گے، اور ہم ان سے دور کر دیں گے ان کے سینوں میں جو کچھ گل ہوگا، گل دشمنی، حسد، بغض، ان مومنین کے دلوں میں جو کچھ بغض ہوگا آپس میں، تو قرآن کہتا ہے ہم ان سے وہ رفع دفع کر دیں گے۔ جنتیوں کے دل میں، جنت میں جانے والے جو لوگ ہیں صحابہ کرام اور اہل بیت کے درمیان میں اگر کوئی تھوڑی بہت حسد اور بغض وغیرہ کی یہاں کچھ بات ہو گئی تو کافر نہیں ہو جاتے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں دونوں جنتی ہوں گے۔ مومن، یہ آیت بتا رہی ہے، قرآن مجید کی کلیئر بتا رہی ہے کہ مومن کے ساتھ بغض اور حسد اگر آ جائے دل کے اندر تو بھی وہ کفر نہیں ہے۔ اگر کفر نہیں ہے تو اس لیے تو اللہ ان کو جنت میں ڈال رہا ہے، یہ دونوں جنت میں جا رہے ہیں۔ وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ، غل لفظ کی آپ معنی سنیں، یہ قاموس ہے، قاموس الوحید ہے، ڈکشنری ہے، آپ دیکھیں اس میں 1180 پیج پہ ہے۔ یہ دیکھیں، الغل دل میں چھپا ہوا بغض و کینہ، دل میں چھپا ہوا بغض اور کینہ، دل کا حسد و کھوٹ۔ قرآن یہ آیت بھی اس نے دی ہے، قرآن پاک میں ہے وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ، اور ہم ان سے دور کر دیں گے جو کچھ ان کے دلوں میں گل ہوگا ایک دوسرے کے خلاف۔ یہ تو بتا رہی ہے قرآن مجید کی آیت، یہ تو سورۃ حجرات کے اندر بھی ہے، یہ سورۃ حجرات کے اندر بھی ہے۔ مومن کے ساتھ لڑائی کرنے والا کافر نہیں ہے۔ وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، یہ سورۃ حجرات ہے۔ اگر تم مومنوں کے دو گروہ ہو جائیں، وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، مومنوں کے دو گروہ ہو جائیں، اقتتلوا، آپس میں قتال کریں، جنگ کریں، جھگڑا کریں، قرآن کیا کہتا ہے فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، ان کے درمیان میں اصلاح کر دو، صلح و صفائی کیا کرو۔ فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى، ایک دوسرے کے اوپر بغاوت کرے، فَإِن بَغَتْ، ایک باغی ہے دوسرے کا، إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّىٰ تَفِيَ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ، پھر ان سے لڑو، لڑائی کرو جب تک کہ وہ صلح کی طرف، اللہ کے امر کی طرف آ جائے، صلح کی طرف آ جائے۔ فَإِن فَاءَتْ، اگر وہ صلح کی طرف راضی ہو جائے، فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا، تو ان دونوں کے درمیان عدل اور انصاف کے ساتھ فیصلہ کرو۔ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ، اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے مقسط کو، عدل انصاف کرنے والوں کو۔ یہ سورۃ حجرات آیت نمبر 9 ہے۔ اس سورت کے اندر جو آپس میں لڑیں، مومن کے ساتھ لڑیں، وہ بھی قرآن مجید نے اس کو کافر نہیں کہا، مومنی کہا ہے۔ اگر بالفرض آپ کہتے ہیں کہ حضرت علی کے ساتھ صحابہ کرام لڑے، بالفرض وہ لڑے نہیں ہیں، لیکن بالفرض اگر سمجھتے ان کے ساتھ حسد کرتے تھے یا، تو قرآن تو مومن کہتا ہے، آپ لوگ اس کو کافر کہتے ہو۔ کیا مومن کے ساتھ، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مومن کے ساتھ لڑنے والا، حسد کرنے والا، بغض رکھنے والا کافر ہے یا مسلم ہے؟ تو یہ سورۃ حجرات کی آیت نمبر 9 بتا رہی ہے وہ مومن ہے۔ یعنی علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بھی اگر کسی نے کچھ بغض
یا کاش کچھ عرصے کے لیے حسد رکھ لیا، تو یہ قرآن مجید تو کہتا ہے کہ ان کے درمیان میں صلح و صفائیہ کرا کرو، لیکن اللہ نے دونوں کو وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ کہا ہے۔ اگر بالفرض کوئی سمجھتا ہے کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ امیر معاویہ کا فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا، ایک باغی ہے دوسرے کا، بغت کا لفظ ہے باغی، اگر سمجھتے ہو کہ امیر معاویہ کا لشکر باغی ہے تو بھی قرآن کہتا ہے وہ کافر نہیں ہے، مومن کہا ہے، دونوں کو مومن کہتا ہے قرآن، سورۃ حجرات آیت نمبر 9۔ اور پھر یہ آیت جو آپ کو بتا رہا ہوں سورۃ حجر آیت نمبر 47، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو قرآن مجید کے اندر یہ سورۃ حجر سے فرمایا وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ إِخْوَانًا عَلَىٰ سُرُرٍ مُتَقَابِلِينَ، سورۃ حجر آیت نمبر 47 میں فرمایا کہ ان کے دلوں کے اندر جو کچھ بغض ہوگا، حسد ہوگا، اگر ایک دوسرے کی غیبت گلا کبھی کی ہوگی، شکوہ وغیرہ کی ہوگی، تو کہتا ہے اللہ تعالیٰ ہم ان سے اس دن نکال دیں گے، اخواناً بھائی بنا دیں گے، علی سررن آمنے سامنے بڑے بڑے تختوں پر، اعلیٰ تختوں پر بیٹھے ہوں گے، علی سررن متقابلین، اور آمنے سامنے بیٹھے ہوئے ہوں گے۔ یہ قرآن مجید کی آیت ہے سورۃ حجر آیت نمبر 47 میں۔ یہ عقیدہ ہی بہت غلط عقیدہ ہے کہ اگر کسی مومن کے ساتھ کوئی کر لیا، اختلاف وغیرہ کر لیا، یا دل کے اندر کچھ تھوڑا سا بغض وغیرہ رکھ لیا، یا کچھ نفرت وغیرہ کر لی، تو شیعہ بھائی کہتے ہیں کہ وہ بندہ کافر ہے، خصوصاً اہل بیت کے ساتھ وہ امیر معاویہ نے اگر کیا یا ابو بکر نے، عمر نے کیا، تو وہ سارے کے سارے کافر ہو گئے، عائشہ صدیقہ وغیرہ بھی کافر ہو گئیں۔ تو یہ تو قرآن مجید کے ایک آیت سورۃ حجرات کی آیت نمبر 9 اور سورۃ حجر کی آیت نمبر 47، اللہ فرماتا ہے قیامت میں دن ہم ان دونوں کو جنت میں داخل کر دیں گے، ان کے درمیان میں جو تھوڑا بہت حسد بغض اور خلش ہوگی طبیعت کے اندر وہ بھی دور کر دیں گے، وہ آمنے سامنے ان کو بٹھا دیں گے اور وہ بھائی بنا دیں گے، اخوانہ ہم ان کو بھائی بنا دیں گے۔ اب مجھے بتاؤ یہ قرآن مجید کو آیتوں کو مانے یا ان بھائی شیعوں کی باتوں کو مانے، اللہ جاری کی باتوں کو مانے؟ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے پہلے ہی پارے کے اندر ہے اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہی وہ لوگ ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قرآن مجید کے اندر الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون۔ اللہ کن لوگوں کو کہا اللہ نے کہ یہی لوگ ہیں ہدایت والے، واولئک ھم المفلحون، انہوں نے فلاح پالی۔ وہ اس وقت کون سے لوگ تھے جن کی طرف اللہ تعالیٰ اشارہ کر رہا ہے کہ اولئک علی ھدی من ربہم، یہ لوگ ہیں کن کے لیے، کس وقت کے لوگوں کو کہہ رہا ہے اللہ کہ یہ کامیاب ہیں اور فلاح پا چکے ہیں؟ یہ کس وقت کے لوگوں کے لیے؟ یہ قرآن مجید کی آیت جب اتری صاحب ظاہر ہے اس وقت کے لوگوں کے لیے ہے نا، کہ اولئک علی ھدی من ربہم، یہی لوگ ہیں جو کیا ہیں، یہ اولئک علی ھدی من ربہم، ہدایت پر بھی ہیں، واولئک ھم المفلحون، اور یہ فلاح پانے والے ہیں، یہ فلاح بھی انہوں نے پالی، مفلحون کامیاب بھی یہی ہیں، کامیاب بھی ہیں، ہدایت بھی والے بھائی۔ اللہ تعالیٰ جب ان کو کہتا ہے یہ لوگ جنتی ہیں، اور ہمارے لوگ کہتے ہیں کہ جہنمی ہیں، ہم جنتی ہیں آج کل، جو رسول اللہ کی صحبت میں رہے وہ جہنمی بنے گئے، اور جو ہمارے اور اللہ جاری کے دو ہیں بن گئے ہیں، ان کی صحبت میں رہتے ہیں، ان سے فیض حاصل کرتے ہیں، یہ جنتی بن گئے اور وہ جہنمی ہو گئے، استغفر اللہ معاذ اللہ۔ تو میرے بھائیوں، ان دو قرآن مجید کی آیات سے یہ ثابت ہو گیا کہ مومن کے ساتھ اگر دوسرا مومن لڑتا ہے یا بشری تقاضے کے حساب سے حسد اور بغض، بشری تقاضا ہے نا انسان کی طبیعت میں، انسان بشر ہے، خطا کار ہے، اگر بشری تقاضے کے تحت اس میں حسد اور بغض کسی مومن کے خلاف ہو جائے، جیسے صحابہ کرام یا اہل بیت میں اگر کسی میں اس طرح سے ہو گیا، تو وہ یہ نہیں ہے ان دونوں آیات کے، آپ سوچیں ان دونوں آیات کو دیکھیں، وہ ہوں گے جنتی، دونوں مومن ہیں، لیکن یہ ہے کہ جس میں یہ بغض حسد یا جس نے غلطی کی، یہ اس کی غلطی کہ اس کو سزا ملنی چاہیے یا اس کی اللہ تعالیٰ معاف کر دے تو اس کی مرضی ہے، لیکن گناہ ہوگا، گناہ اور غلطی اس کی ہوگی جو بغض کسی کے ساتھ کرے گا، تاہم وہ ہے مومن، ہے وہ جنتی۔ تو یہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مومن کے ساتھ پھر
کوئی بغض اور حسد رکھے تو وہ کوئی گناہ یا خطا ہی نہیں ہے، تو یہ خطا میں آ جائے گا، گناہ کے اندر تو آ جائے گا، لیکن ایمان اس کا نکل جائے گا اور جنتی نہیں رہے گا وہ، یا وہ اس کو مومن ہم نہیں کہیں گے اور یہ کہیں گے کہ وہ مومن نہیں ہے، تو یہ بات ان قرآن مجید کی دونوں آیتوں کے خلاف ہے۔ تو میرے بھائیو، یہ قرآن مجید کی کچھ آیتیں تھیں جو یہ لوگ نہیں مانتے، یا ان کی مانتے ہیں تو تفسیر دوسری کر لیتے ہیں، یا پھر ان پر غور اور فکر نہیں کرتے جیسا کرنے کا حق ہے۔ تو ہم نے مناسب سمجھا کہ آپ لوگوں کو یہ قرآن مجید کی آیتیں بتائی جائیں، ان کی تشریح کی جائے جو صحیح ہے قرآن حدیث کے حساب سے۔ اللہ تعالیٰ آپ اور ہم سب لوگوں کو اہل بیت اور صحابہ کرام کی محبت جو ہے دلوں میں ڈالے، اور ان کی محبت میں ہمیں زندہ رکھے، اور انہی لوگوں کی محبت میں اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں مارے۔ اقول قولی ھذا